اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا تھا کہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تفسیر میں بیان نہیں کی گئی تھیں، اس کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام نے چند نعمتوں کا ذکر کر کے اپنی قوم کو جہاد کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ ان میں سے ایک نعمت کا تو یہ ذکر کیا کہ اے لوگوں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی بہت ساری نعمتیں تمہارے اوپر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرمائی کہ تم میں سے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور بہت سارے بادشاہ بھی بنائے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل میں بھیجا، اور پورے انبیاء کرام کی جو تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش، ان میں سے تقریباً بعض علماء کہتے ہیں کہ 10,000 بنی اسرائیل میں صرف نبیوں کو بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم میں سے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور بہت سارے بادشاہوں کو بھی بنایا، اور عالمین پر تم کو بہت ساری فضیلتیں دی۔ عالمین یعنی ساری کائنات پر تم کو فضیلت دی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کو فضیلت دی ہے عالمین پر، یعنی تمام امتوں پر۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، تمام امتوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اللہ نے متعین کی بنائی، اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنی امتیں آئیں، ان تمام امتوں میں بنی اسرائیل کو فضیلت دی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اور آپ کی برکت سے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت دی۔ تو یہ اشکال تھا، اس کا جواب دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول نقل کر رہے ہیں، اے میری قوم، اس مقدس جگہ پر داخل ہو،
اس مقدس جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ فلسطین کا علاقہ، بعض علماء کہتے شام کا علاقہ، بعض علماء کہتے اریحا کا مقام. یہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے کہلوایا کہ اس مقدس مقام پر داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو فتح یاب کریں گے اور تم پلٹ کر کے مت دیکھو. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں تم کو زمین پر غالب کریں گے اور تم کو فتح یاب کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کے آگے دیکھے اس کی قوم نے کیا جواب دیا. اس کی قوم کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہاں سے وہ نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں. کس قدر گستاخانہ انداز ہے کہ جب تک وہ لوگ قوم یعنی قوم عمالقہ وہاں موجود ہے اس وقت تک ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے. ہاں اگر وہ لوگ نکل گئے تو ہم داخل ہوں. پھر کیا کام ہے بھائی تمہارا؟ جانے سے کیا فائدہ؟ تم کو تو یہاں جہاد کا حکم دیا جا رہا، جہاد کرنے کے لیے چلو، لیکن تم کیا کرے گے؟ نہیں، وہ لوگ نکل گئے تو پھر ہم وہاں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہم لوگ جانے کے لیے تیار نہیں. تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، میں نے ذکر کیا تھا، اور جب ان 12 آدمیوں نے آ کر کے رپورٹ پیش کی کہ ایسی ایسی قوم ہے، خطرناک قوم ہے، ڈھیل لوڈ کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ راز فاش مت کرو ورنہ پہلے اس کے اوپر ہیبت طاری ہے، یہ لوگ ڈر جائیں گے، تو گول مول بات کر کے نظر انداز کر دینا. تو 12 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں نے تو راز کو فاش کر دیا، لیکن 2 آدمیوں نے راز فاش نہیں کیا. ان میں سے ایک کون تھے؟ یوشع بن نون اور دوسرے کالب بن یوقنا. ان دونوں آدمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے. ان 2 شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو. سو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ان دونوں آدمیوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا، منت سماجت کی، ارے تم چلو، صرف قدم رکھو دروازے پر، تمہارے قدم رکھتے ہی اللہ تم کو فتح یاب کر دیں گے. لیکن ایسی بزدل قوم تھی کہ وہ لوگ دیکھے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں. تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں لڑ بھیڑ لیجئے، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. نبیوں سے یہ بات کہہ رہے کم وقت لوگ، یہ نبیوں سے کہہ رہے، اور کیسی جسارت اور کیسی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کے ذریعے کہلوا رہے کہ تم چلو، تم کو ہم فتح دیں گے، اس زمین پر تم کو بسائیں گے، مالک بنائیں گے. لیکن یہ لوگ کہہ رہے نہیں، تم جاؤ، تمہارا رب لڑے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار، ہم یہیں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دیکھے کیا دیا. 40 سالوں تک ایک ہی میدان میں یہ لوگ پھرتے رہے. 40 سالوں تک صبح سے شام تک یہ لوگ چلتے تھے، چلو بھائی اپنا وطن جائیں گے، اپنا وطن جائیں گے. لیکن جب شام ہوتی تھی یہ لوگ قیام کرتے تھے، ارے چلو بھائی اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، یہاں ٹھہریں گے، صبح پھر سفر کریں گے. صبح جب اٹھتے تھے تو پھر صبح وہی نظر آتے تھے، آگے بڑھنے کو نہیں. 40 سال تک اس کو اللہ وہیں پھراتے رہے، 40 سالوں تک وہیں گھماتے رہے، اس بدبختی کی وجہ سے اور اس شرارت کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے. ایک اور بات عرض کروں گا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. اتنے بیدار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ نبیوں کا ظرف کتنا بڑا رہتا، تکالیف شدائد برداشت کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور دعا کر رہے، یا اللہ میں اور میرا بھائی جو ہے یہ دونوں ہم اپنے نفسوں پر اختیار رکھتے، ان بے حکموں سے بدبختوں سے ہم کو الگ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے جو عذاب ہوا. ارشاد ہوا کہ یہ ملک تو اس کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھرتے رہیں گے. سو آپ اس بے حکم پر غم نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صبر کی تلقین کر رہے. اب یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے، یہ تو ترجمہ ہوا، مختصر تفسیر ہوئی. عرض یہ کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبیوں کا اسی زمین پر یعنی میدان طی میں انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ایک سوال ہوتا ہے
کہ اس زمین جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، تم چلو ہم تم کو وہ زمین تمہارے قبضے میں دیں گے، وہ زمین قبضے میں آئی یا نہیں آئی؟ ایک سوال ہوتا ہے، آئی یا نہیں آئی؟ کسی کے دل میں خلجان پیدا ہوتا، میں بتا رہا ہوں موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد حضرت یوشع بن نون نبی بنے، اور یوشع بن نون نبی جب بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھا بجھا کر کے آمادہ کیا کہ چلو اس قوم جبارین سے لڑیں گے، اور ہماری جو زمین انہوں نے قبضے میں لی ہے، ہمارے مقدس مقام پر جو قابض ہیں، چلو جا کر کے جہاد کریں گے۔ بڑے کا بادل ناخواستہ بنی اسرائیل تیار ہو گئے، لڑنے کے لیے گئے، لڑنے لگے۔ جمعہ کا دن تھا، شام ہو گئی، سورج طلوع ہونے لگا۔ یہ واقعہ بھی تفسیر میں لکھا ہے، سورج طلوع ہونے لگا تو ہفتے کا دن ان کے یہاں متبرک دن تھا، لڑائی جھگڑا اس کے یہاں ناجائز تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سورج سے خطاب کیا، اے سورج تو بھی اللہ کا محتاج ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا، تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا تاکہ میں میدان جہاد میں کافروں سے جہاد کر کے فتح یاب ہو جاؤں اور اس ظالم اور جابر قوم کے اوپر میں غالب آ جاؤں۔ تو کتاب کے اندر لکھا ہے سورج نہیں ڈوبا، سورج نہیں ڈوبا، بلکہ سورج بالکل نکلا ہوا رہا، کیونکہ سورج اگر غروب ہو جاتا تھا تو ہفتے کی رات شروع ہوتی تھی، ہفتے کا دن شروع ہوتا تھا، اور ہفتے کا دن ان کے یہاں نہایت ہی متبرک تھا، لڑائی جھگڑا ان کے یہاں منع تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ڈوبنے نہیں دیا، بلکہ سورج اسی طریقے سے برقرار رہا اور سورج نہیں ڈوبا۔ ایک واقعہ جو بالکل مختصر اس وقت مجھ کو ابھی یاد آیا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ران پر سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے۔ یہ اگرچہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ بھی بات حدیث میں ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ران پر سوئے ہوئے تھے۔ عصر کا نماز کا وقت بالکل آخری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور نہیں اٹھتا ہوں تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کب اسی کشمکش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، سورج بالکل غروب ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اس سورج کو آپ ڈوبنے مت دیجیے، تیرے حبیب کے آرام و راحت کے لیے حضرت علی نے قربانی دی، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے سورج ڈوبنے سے آپ روک لیجئے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ لیں، قضا نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور اس سرزمین پر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں لڑے اور لڑ کر کے اس سرزمین پر غالب آئے۔ تو بارے قیب آیت نمبر سورہ مائدہ کی 20 سے 26 تک کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا اور اس کا مختصر خلاصہ بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔